حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بہت ہی غلیظ اور عجیب و غریب عمل میں ملوث پایا، اور انہوں نے بار بار اس بات کی اپنی قوم کو تلقین دی کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اللہ کا سچا رسول ہوں جو تمہارے اوپر بھیجا گیا ہے، اور تم اپنے ہم جنس کے ساتھ کیسے غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہو سکتے ہو؟ اور کیا تم انہیں عورتوں پر بھی ترجیح دیتے ہو؟ بے شک تم لوگ اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ قوم لوط جس گناہ میں ملوث تھی اس کو سوڈومی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا تعلق ایک قصبے سے تھا جس کا نام سوڈوم تھا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلی ایسی قوم تھی جس نے اس گناہ کی شروعات کی تھی، اور صرف یہی نہیں، یہ راستے میں آنے والے مسافروں کا بھی ساز و سامان چھین لیا کرتے تھے۔ قوم لوط نے اپنی فحاشی کے لیے اڈے بنا رکھے تھے جن میں وہ لوگ اکثر اکٹھے ہوتے تھے اور اسی عمل پر دوسروں کو بھی آمادہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم لوگ ایک تو ہم جنس پرستی کرتے ہو، اور صرف یہی نہیں بلکہ کھلم کھلا ساروں کے سامنے کرتے ہو، استغفر اللہ، جو کہ ایک اور جرم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے میں اپنے آپ کو مکمل طور پر الگ کرتا ہوں۔ میں اس کا حصہ نہیں ہوں، اور میں اس میں کبھی ملوث نہیں ہوں گا، اور نہ ہی کبھی اس کی ترجیح دوں گا۔ اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہوں، اور تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ تم لوگوں پر بہت جلد اللہ کی طرف سے سخت عذاب آنے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس بات کا قوم لوط کے پاس کوئی جواب نہ تھا، جس پر انہوں نے اکٹھے ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ حضرت لوط علیہ السلام کو برادری سے نکال دیا جائے، کیونکہ ان کے مطابق وہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے تھے۔ حضرت لوط کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، جو تم کہہ رہے ہو اگر تم اسے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی برادری سے باہر نکال دیں گے۔ جس پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا، اور فرمایا کہ تم لوگ کیوں نہیں اس پہ راضی جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس بات پر قوم لوط کا جواب تھا کہ اللہ کے عذاب کو لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ یہ بات سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ پاک ان لوگوں کے مقابل میری مدد فرما، اور مجھے اور میرے خاندان کو اس گناہ سے بچا جس گناہ میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 فرشتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر نازل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں جو قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں سے پوچھا کہ کس قسم کا عذاب ان پر نازل ہوگا، تو فرشتوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کو پکی ہوئی مٹی سے بھرے ہوئے پتھروں کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور ان پتھروں پر تمام قوم لوط کے ایک ایک فرد کا نام درج ہے۔ اس بات پر تفتیش کا اظہار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہوں گے، جس پر فرشتوں نے جواب دیا کہ گھبرائیے مت، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس سب بات چیت کے بعد وہ فرشتے سدوم کے علاقے کی طرف چل پڑے۔ جب وہ فرشتے اس علاقے میں پہنچے تو جو سب سے پہلے جنہوں نے ان کو دیکھا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 بہت ہی خوبصورت نوجوان اس طرف کو آ رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں جو کہ ایمان والی تھیں، وہ اس بستی کے حالات و واقعات سے بخوبی واقف تھیں، اس وجہ سے وہ بھاگی بھاگی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان کو ان 3 نوجوانوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ 3 لوگ اس بستی کی طرف آ رہے ہیں، جبکہ شام ہونے کو ہے، اس سے پہلے کہ بستی والے کچھ ان کے ساتھ برا کریں ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام بھاگے بھاگے ان لوگوں کی طرف گئے اور ان کا استقبال کیا اور ان کو رات اپنے گھر میں رکنے کے لیے دعوت دی۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے ساتھ چل دیے۔ فرشتوں سے بات کرتے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس سے زیادہ بری قوم پیدا نہیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرشتے خوش ہو گئے، کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب تک اس قوم پر بھیجے گئے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ یہ قوم بدکار ہے، تب تک تم ان پر عذاب نازل نہیں کرو گے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ فرشتے ہیں،
بار بار یہی بات دہراتے رہے تاکہ وہ لوگ یہاں پر رات نہ گزاریں۔ ان فرشتوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور وہ لوگ اس رات وہیں پر رکے۔ گھر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اہل خانہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، جس سے حضرت لوط علیہ السلام بالکل مطمئن تھے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ نام ماننے والوں میں سے تھی، اس نے باہر بستی والوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ 3 بہت ہی خوبصورت نوجوان ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی بستی والے فوراً حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ یہ مہمان ان کے حوالے کر دیے جائیں، اور اندر آنے کی کوشش کرنے لگے۔ پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم لوگ کیوں ان کے سامنے مجھے شرمندہ کر رہے ہو؟ کیا تم میں سے کوئی بھی انسان عقل نہیں رکھتا؟ جس پر ان کا جواب تھا کہ اے لوط، کیا تمہیں نہیں اس بات کا پتہ کہ ہم نے تمہیں کسی بھی انسان کی مہمان نوازی کرنے کی اجازت نہیں دی؟ وہاں پر ساری برادری جمع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری قوم ان کے گھر تک آ پہنچی اور دروازہ زور زور سے کھٹکانے لگی، جیسے کہ دروازے کو توڑ دینا چاہتے ہوں۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام بھی گھبرا گئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میری بیٹیوں سے شادی کر لو۔ یہاں پر بیٹیوں سے مراد امت کی بیٹیاں، یعنی کہ اس وقت جو قوم میں جو عورتیں تھیں ان کا حوالہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، اور تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اس مرحلے پر حضرت لوط علیہ السلام بالکل بے بس ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ کاش اس وقت کچھ مرد ہوتے جو میری مدد کرتے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ اسی لمحے پر وہ تینوں نوجوان بول اٹھے کہ اے لوط علیہ السلام، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ابھی اسی وقت اسی رات یہاں سے نکل جائیے اور یہاں سے جتنا دور جا سکتے ہیں چلے جائیے، اور پیچھے مڑ کے مت دیکھیے گا، اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ یہ سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام فوراً وہاں سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ نکل پڑے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو حضرت لوط علیہ السلام کے جانے کا پتہ نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کے لیے عذاب کا وقت مقرر کیا تھا وہ صبح صادق کا تھا۔ صبح کا وقت ہوتے ہی ان لوگوں کو ایک دردناک چیخ سنائی دی۔ اللہ پاک کی طرف سے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور ہر پتھر پر ہر فرد کا نام درج تھا۔ اور پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس زمین کو اٹھایا، اور قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا۔ ایسا زلزلہ آیا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی تباہ ہو گئی۔ اس پورے عذاب میں ہلاک ہونے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ آج بھی سدوم میں کھنڈرات کی صورت میں ان لوگوں کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ایسی ویڈیوز اور معلومات جاننے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔